تو اس کے بعد ہے کہ یہ جو توحید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء الحسنہ کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اسماء الحسنہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک کرنا. ہم توحید پڑھ رہے ہیں نا، ہم توحید کے ٹائپس پڑھ رہے ہیں. ریمبر ربوبیہ ہم وی آر ڈن، الوہیہ وی آر ڈن. ناؤ دس از توحید الاسماء والصفات. الاسماء والصفات، توحید الاسماء والصفات. دیٹ مینس اللہ کے اسماء نیمز اینڈ اللہ کے ایٹریبیوٹس، اللہ کے صفات، ان میں اللہ کو کیا کرنا؟ وٹ از توحید؟ ٹو ڈکلیئر ون، ایک بتانا. تو اللہ کو اس کے نام میں ایک بتانا، اللہ کو اس کی صفات میں ایک بتانا. اب دس تھنگ لیڈس اس ٹو اندر پوائنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے جی، 3 ٹرمز ہیں جس کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے: تمثیل، تأویل، تفویض. یہ 3 ٹرمز جو ہے ان سے ہمیں بچنا ہے. یہ 3 ٹرمز ایسی ٹرمز ہیں جنہوں نے امت میں پارٹیشن کیا، امت کو ڈفرنٹ سیکٹس میں بانٹا. وائی؟ کیونکہ جب قرآن میں یا حدیث میں جو اللہ کے جو نام وغیرہ ہے وہ ان کی ایکسپلینیشن ڈھونڈنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفائے راشدون کا بھی جو پیریڈ تھا، سو ڈفرنٹ جو ایکسپینشن ہوا، ایکسپینشن آف مسلم امپائر، مسلم سلطنت جو تھی وہ کافی بڑی. اب اس بڑھنے کے ساتھ کیا تھا؟ دیکھیے فار ایگزامپل یہ والا ایریا ہے، اس ایریا سے بالکل ناواقف ہے. اب یہ والا ایریا جو ہے اس کے لوگ جو ہے وہ یہاں پہ پہنچے. تو یہ جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے آئیڈیاز بھی لاتے تھے، اپنے آئیڈیاز، اپنے بلیفس، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ لاتے تھے وہ اپنے ساتھ ساتھ. تو جب یہ لوگ یہاں پہنچے انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے آئیڈیاز اور بلیفس کو بھی لایا. سو دیٹ مینس یہ ابھی کا جو یہ ایریا تھا، فار ایگزامپل سپوز دیز ور لائک جو گریکس تھے، ٹھیک ہے، گریک، ٹھیک ہے، یا اسی طرح سے یہاں پہ آپ سمپلی اس طرح سے سمجھے کہ یہ والا ایریا مانے کافی فلسفیکل انداز سے ہر چیز کو لیتے تھے، ٹھیک ہے، ہر ایک چیز میں ہر ایک چیز کی تہ تک جانا. ہاؤ از اٹ دس، ہاؤ کم دس تھنگ از ٹو بی انڈرسٹوڈ، ہاؤ کم دس تھنگ، ہاؤ دس تھنگ کین بی ڈسکرائبڈ، وغیرہ وغیرہ. سو وہ ہر ایک چیز کی ایکسپلینیشن لیتے تھے ان اے فلسفیکل وے. تو جب مسلمان جو ہے، جب مسلمانوں نے ان پر قبضہ کیا، قبضہ یعنی کہ جب اس کو کنکور کیا اس والے ایریا کو، سو یہاں پر جو لوگ تھے فار ایگزامپل وہ مسلمان ہو گئے. جیسے یہ والا ایریا مانے آپ، یہ نان مسلمس کا تھا، نان مسلمس کا، اور یہ والا ایریا جو ہے مسلمان کا. فار ایگزامپل مسلمان جو ہے وہ آئے یہاں پر، ٹھیک ہے، اب وہ یہیں پہ رہے، وہ سیٹل ہوئے یہاں پہ. اب یہ جو لوگ تھے ان کے اپنی بلیفس آلریڈی تھے نا، جو یہ رکھتے تھے ہر ایک چیز کے بارے میں. اب وہ چاہے ریلیجیس بلیفس ہو، وہ تھاٹس ہو، فلسفیکل تھاٹس ہر ایک چیز کے بارے میں، کہ ڈفرنٹ آئیڈیالوجیز جو ہوتی تھی. اب یہ لوگ جو ہے یہ نان مسلمز، یہ مسلمان ہو گئے مسلمز، مگر جو ان کا آلریڈی بیگیج تھا، وہ بیگیج کیا تھا؟ جو آلریڈی ان کے جو بلیفس تھے پہلے پرانے، وہ ان کو لے کے مسلمان ہو گئے. نیو مسلمز آپ رکھیں، نیو مسلمز، بٹ نیو مسلم تو تھے بٹ ان کے جو پہلے تھاٹس تھے، پہلا ان کا جو بیگیج تھا، بیگیج یعنی آلریڈی ہیلڈ بلیفس جو ان کے تھے، وہ ان کے ساتھ ساتھ تھا. دیٹ مینس جب وہ مسلمان ہوئے تو یہ سپوز ایک مسلم کمیونٹی ہے، انہوں نے یہ لوگ ان کو سکھا رہے ہیں کیسے اللہ کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، وغیرہ وغیرہ ڈفرنٹ چیزیں، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ تو کر رہے ہیں ہاں ہاں صحیح ہے وغیرہ وغیرہ، بٹ یہ لوگ کوشچن کرنے لگے ہاؤ، کیسے، وائی. مسلمان جو تھے خصوصاً جو عرب لوگ تھے وہ زیادہ فلسفیکل نہیں تھے اس انداز سے. ان تک جو بات آئی تھی فائن، دیٹ واز کلیئر کٹ. جیسے فار ایگزامپل صحابہ، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہوں نے ایمان لایا، دیٹ واز وہ آگے نہیں بڑھے. بٹ یہ جو نیو مسلمز تھے یہ آلریڈی فلسفیکل تھے. یہ سارے نیو مسلمز نہیں ہے، میں آپ کو اب بتا رہی ہوں نا اس طرح سے کائنڈ آف نا اس کو سمجھانے کے لیے، ادروائز کافی لمبی ہسٹری ہے اس کی. دیز نیو مسلمز دے ہیڈ دیز فلسفیکل تھاٹ، دیز ڈفرنٹ جو مائتھولوجی جو بھی انہوں نے پڑھا ہوا تھا. سو یہ اسلام کو اپروچ کرنے لگے تھرو دس فلسفی یا فلسفیکل تھاٹس. وہ پوچھنے لگے مسلمانوں کو کہ واٹ از استوا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے عرش پر، ایگزامپل بتا رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نیچے آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا ہاتھ ہے، ہاؤ از دس پاسبل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کیسے یہ ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھنے کے لیے تو ہمیں ڈائمینشن چاہیے، یا دیکھنے کے لیے تو ہمیں آئیز چاہیے، دیکھنے کے لیے تو ہمیں لائٹ چاہیے. سو دیٹ مینس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج ہے ان چیزوں کا، ٹھیک ہے، یا سننے کے لیے تو ہمیں یہ چیزیں چاہیے، وغیرہ وغیرہ. سو دس تھنگ، اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، جو آلریڈی مسلمان تھے، یہ مسلمان جو ابھی تک بالکل چپ تھے، جو بالکل ایمان رکھے ہوئے تھے جیسا کہ صحابہ کا ایمان تھا، ان میں پارٹیشن ہو گیا. یہ والا جو ہے، یہ والا سپوز یہ وہی رہا جو یہ آلریڈی تھا. اس نے کہا کہ میں چپ رہوں گا، I'll be quiet, I'll be silent، کچھ نہیں کہوں، میں بس اتنا ہی کہوں گا جو کہ قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے. یہ والا جو ہے اس نے کہا کہ اچھا ایسی بات، میں تو اس بات کو سمجھا ہی نہیں تھا ابھی تک، تو ٹھیک ہے، اصل میں یہ بات ہے کہ یہ جو نام ہے جو ہم بتا رہے ہیں، اللہ بصیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ یہ ہے، رحمان رحیم ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر اثر ہو رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں یہ والے لوگ. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم کسی نام کو نہیں مان رہے ہیں، ہم بس کہیں گے کہ اللہ اللہ ہے، and that's it. کیوں؟ ادروائز اللہ کی توحید پہ اثر ہو رہا ہے. اگر ہم کہیں اللہ بصیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے معنی کہ ہم اللہ سبحانہ
सुब्हाना व तआला को कई चीजों में बांट रहे हैं और अल्लाह की तौहीद इस पे असर अंदाज हो रही है, इस वजह से हम किसी नाम पे नहीं मानेंगे। ठीक है, तीसरा ग्रुप बना, उसने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो वो करने लगे इंटरप्रेट इन चीजों को लिटरली। वो कहने लगे कि हाँ लिटरली अल्लाह का अगर हाथ है तो इससे मुराद यही हाथ है जो हमारा हाथ है, ह्यूमन हैंड। अल्लाह अगर बैठे हैं अर्श पर तो वो बैठा वैसे ही है जैसे हम चेयर पे बैठते हैं, जैसे हम कुर्सी पे बैठते हैं। ठीक है, सो दे टुक एवरीथिंग इन लिटरल सेंस। इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से ये जो ये जरूर नहीं तीन ही ग्रुप्स बने, ये मैं अभी आपको बता रही हूँ सिंप्लीफाई करके कि तीन ग्रुप सपोज माने आप। अब ये तीन ग्रुप्स जो फॉर एग्जांपल बने, इसकी वजह से अफेक्ट हुए कौन, अल्लाह के अस्मा व सिफात, अल्लाह के नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो कुछ लोग जो है वो इसको मिन और अन लेने लगे वैसे जैसे कि कुरान और हदीस में है, और बिल्कुल बाकी वो चुप बैठे, यानी जो वो बीच का मैंने वो एरिया बताया था ना वहां पर वो नहीं गए। उन्होंने कहा कि नो, जहां पे कुरान और हदीस ने जहां खामोश है वो नहीं क्वाइट है, साइलेंट है, वी कांट गो बियॉन्ड दैट, हम नहीं कह सकते आगे, बस दैट्स इट। बट नो मुस्लिम, उनको क्वेश्चंस उठ रहे थे, उनको सवाल उठ रहे थे, तो उसको टैकल करने के लिए मुसलमानों में से कुछ उठे जिनको मुतकल्लिमीन कहा गया। ठीक है, मुतकल्लिमीन यानी हमारी फिलोसफर, मुस्लिम फिलोसफर थे वो, या स्कॉलस्टिक्स हम उसको कह सकते हैं, स्कॉलस्टिज्म जो उसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है। तो वो उठे और वो कहने लगे, वो इसकी इंटरप्रिटेशन करने लगे, तावील करने लगे। वो कहने लगे कि नहीं, असल में बात ये नहीं, असल में बात ये है कि जब अल्लाह कहते हैं यदुल्लाह, तो उसके माने नहीं है कि अल्लाह का हाथ है। ये वाला एरिया है, ये वाला, ये जो बीच वाला ग्रुप है ना, जो जिन्होंने डिनाई किया हर एक चीज से कि अल्लाह का नहीं है कुछ भी, ना हाथ है, ना ये है, ना वो है, यही लोग कहने लगे कि नहीं, ये तावील करने लगे। तावील यानी ये इंटरप्रिटेशन करने लगे। ये कहने लगे कि जब अल्लाह कहे यदुल्लाह तो यद से माने है पावर, यद से माने नहीं है कि अल्लाह का हाथ, यद से माने अल्लाह का पावर है, अल्लाह की कुदरत है। या इसी तरह से वो कहने लगे कि जब अल्लाह कहते हैं कि अल इस्तवा, कि अल्लाह अर्श पर है, उसके ये माने नहीं है कि अल्लाह लिटरली अर्श पर गए हुए, बल्कि इट एक्चुअली मींस कि अल्लाह तबारक व तआला ही इज अबव एवरीथिंग। ठीक है, ही इज अबव एवरीथिंग, ही इज अबव एवरीवन। ठीक है, किस अंदाज से कि अकॉर्डिंग टू हिज पावर, फाइन। या इसी तरह से जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये हम कह सकते हैं कि असमी है, तो इसके माने नहीं है कि अल्लाह सुनते, इट एक्चुअली मींस कि अल्लाह तबारक व तआला हर एक चीज जानते हैं। सो दैट मींस वो अल्लाह के हर नामों की जो है वो इंटरप्रिटेशन करने लगे अपने अंदाज से। सो जो पहला पॉइंट आज की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अफर्म करना एग्जैक्टली सिर्फ वो जो अल्लाह और उसके रसूल ने अफर्म किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेगेट करना, नफी करना उसकी जो कि अल्लाह और उसके रसूल ने नेगेट किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन बिटवीन की जो इंटरप्रिटेशन है वो सिर्फ उतनी करना जितनी कुरान और सुन्नत में, उसके बियॉन्ड नहीं जाना। मगर दीज पीपल जो सवाल उठ रहे थे लोगों के, उसको टैकल करने के लिए दे स्टूड अप एंड दे स्टार्टेड आंसरिंग देयर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस बाय गिविंग देयर ओन एक्सप्लेनेशन, बाय गिविंग देयर ओन इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सो दिस वे जो है कुछ अलग अलग टर्म्स है। अब ये असल में मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, बिकॉज मुझे आपको असल में ये तीन टर्म समझानी थी, जिससे मुझे थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ा। ठीक है, ये तीन वर्ड्स जो है इनसे हमें बचना है, यानी ये तीन वर्ड्स हमें जो है वी नीड टू अवॉइड है। इन तीन वर्ड्स में क्या होता है, किस तरह से अल्लाह के नाम और सिफात महसूस किया जाता है, तो ये पहले हम समझेंगे। क्योंकि जब भी हमें पता है कि हराम क्या है, शिर्क क्या है, गुनाह क्या है, जब हम उसको समझते हैं तब जाके ही हमें वो बात आती है कि हाँ ये वो चीज है जिससे हमें बचना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी से कहा जाएगा कि आग है, ये आपको जो है नुकसान पहुंचाएगी, इससे यू नीड टू अवॉइड इट, यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम इट, आग। ठीक है, तो जब भी आपको पता चलेगा कि हाँ किसी को कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उस बच्चे को जब भी आपको पता चलेगा कि हाँ ये हार्मफुल है, ये नुकसान मुझे पहुंचा सकती है, इफ आई गेट इन कॉन्टैक्ट विद इट, तो जब उसको पता चलेगा वो उसको अवॉइड करेगा। उसी तरह से जब हमें पता चलती है कि कौन सी चीजें हैं जो कि इंसान को कुफ्र तक ले जाती है, जब हम उसके बेहतर चले जाते हैं, व्हेन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट, ओनली देन उसके बाद ही हम उन चीजों को क्या कर पाते हैं, अवॉइड। उसी तरह से ये जो तीन टर्म्स है ये करने की नहीं है बल्कि ये बचने की है, यानी हम इसको पढ़ रहे हैं इस वजह से तो हम उनसे बचे। तो पहला है जैसे जो तमसील है या तावील जो है, तावील कोई करते हैं कंप्लीट तावील। तो तावील मैंने कहा था आपसे, तावील हम कहते हैं इंटरप्रेट करने को जैसे शेर व शायरी में हम करते हैं, दैट्स अ वेरी एप्ट एग्जांपल ऑफ इट। कि शेर व शायरी जो होती है, जो पोएट्री होती है, उसको हम लफ्ज़न बलफ्ज़न नहीं लेते कि जो शायर ने कहा है कि एग्जैक्टली वो यही इसका माने, नहीं, बल्कि उसकी एक डीप इंटरप्रिटेशन होती है, उसकी एक तशरी होती है, उसकी एक एक्सप्लेनेशन होती है। ठीक है, इसको अब थोड़े मैं आपको सादा से तरीके से इसको समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए तावील हम कहते हैं एक वर्ड को डाइवर्ट करना उसके अपरेंट मीनिंग से किसकी तरफ, टुवर्ड समथिंग एल्स, अलग चीज की तरफ, डिफरेंट मीनिंग। जैसे फॉर एग्जांपल लाइन, शेर, लाइन के क्या माने हैं, लाइन एनिमल है ये, ठीक है, एक एनिमल। इसी तरह से हम लाइन कभी कभार इस्तेमाल करते हैं किसी की ब्रेवरी को भी बताने के लिए, किसी की बहादुरी को भी बताने के लिए।
ٹھیک ہے. مگر جب ہم لائن بولیں گے 80% آف دا ٹائمز ہم اسے لائن ہی مراد دیں گے. جیسے میں اگر آپ سے کہوں کہ شیر آیا، تو جب میں آپ سے کہوں گی شیر آیا 80 to 90% آف دا ٹائمز آپ کہیں گے کہ ہاں لائن آیا، یعنی کہ کوئی جانور آیا. اور بہت کم ایسے چانسز ہے، پاسبلٹیز ہے کہ جب آپ اس شیر سے مراد لیں گے کیا بہادری، کوئی بہادر انسان آیا. ٹھیک ہے. یا میں فار ایگزامپل آپ سے کہوں گی روز، گلاب، اس سے معنی کیا ہے؟ پھول، فلاور. اور بہت کم چانسز ہے کہ آپ اس سے مراد لیں گے کوئی بیوٹیفل لیڈی. ٹھیک ہے. اس طرح فائن. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں تعویل کیا ہے؟ تعویل جیسے اس طرح سے ہے، ہم کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ید، اللہ کا ہاتھ. ٹھیک ہے. تو اللہ کا ہاتھ سے مراد ہاتھ ہی ہے، ہینڈ ہی ہے. اس سے ہم نہیں لیں گے مراد اللہ کا پاور. کب ہم ہینڈ لیں گے مراد، کب ہم پاور لیں گے مراد؟ دیکھیے بات یہ ہے، اگر کوئی سمپل سا اسٹیٹمنٹ آپ سے کہہ رہا ہے، فار ایگزامپل جی شیر آیا، میں بار بار شیر آیا کی ایگزامپل سمجھنے کے لیے ایزی، شیر آیا آپ بولیں گے لائن جانور ہے. بٹ اگر اس نے کچھ ایسی بات کہی جو کہ اس میننگ کو، شیر کی میننگ کو اینیمل سے ہٹا کر کچھ الگ میننگ ہمیں بتا، جیسے وہ کہے گا شیر آیا اور وہ مجلس میں بیٹھا، شیر آیا اور وہ مجلس میں بیٹھا، تو ابھی تک تو آپ کا ذہن جا رہا تھا کس کی طرف کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جانور. بٹ جب اس نے کہا وہ مجلس میں بیٹھا، اس نے جو دوسری بات، سیکنڈ اس نے وہ بات کہی، اس سے اس اینیمل کا میننگ اپیرنٹلی آپ نے لیا تھا وہ ہٹ گیا اور آپ کو پاسبلٹی لگی تعویل کرنے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بارے میں، اپنے نام کے بارے میں، اپنی کسی صفت کے بارے میں کوئی بات کہی ہے، ہم اس کو من و عن وہی سمجھیں گے. ٹھیک ہے. ہم اس کو کمپلیٹلی، ہم اس کو بالکل انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ہاں یہ وہی معنی ہے جو کہ اللہ نے اپنے بارے میں کہا. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پیر ہے، اللہ سننے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، اللہ جاننے والے، وغیرہ وغیرہ. تو ہم اس کو 100% وہی لیں گے، بشرطے کہ ود کنڈیشن کہ کوئی اور بات نہ کہی ہو کہیں اور پہ جو کہ اس ورڈ کو اس کی اپیرنٹ میننگ سے ہمیں لے جائے گا اس بات کی طرف کہ we need to reinterpret it. فار ایگزامپل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں تمہاری جگل وین سے بھی تمہارے بہت نزدیک ہوں، بہت پاس میں ہوں. ٹھیک ہے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر جگہ پہ ہوں، اینما کنتم، جہاں کہیں پہ بھی تم ہو، ایوری ویئر. اس سے کیا بات سمجھ میں ہمیں آتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از پریزنٹ ایوری ویئر. بات سمجھیے گا اسٹوڈنٹس، از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ہمیں اس سے بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک جگہ پہ موجود ہے، ہی از ایوری ویئر. فائن. تو ہم یہی بات سمجھیں گے نا، کیونکہ یہ تو سمپل سی بات ہے، ہمیں تعویل نہیں کرنی. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بھی اور سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہا، بات کی، تو اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہے، ویئر از اللہ، اباؤٹ دا تھرون. ٹھیک ہے، اباؤٹ دا تھرون. تو اب کیا ہو رہی ہے؟ اب تھوڑا یہاں پہ ہمیں کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹ مل رہے ہیں. ایک تو ہے کہ علی العرش، عرش پر، اور ایک مل رہا ہے کہ ہی از ایوری ویئر. جو یہ والا اسٹیٹمنٹ ہے علی العرش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک جگہ پہ ہے، اٹس ویری کلیئر، اٹس کلیئر ان اٹسیلف، ویری مچ کلیئر. اور جو یہ ہے ایوری ویئر کا اسٹیٹمنٹ، اس میں گنجائش ہے کہ ہم اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ عرش والا جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ قرآن میں بھی ہمیں کلیئرلی ملتا ہے، احادیث میں بھی ہمیں کلیئرلی ملتا ہے، اور جو اسلاف کے جو اقوال ہے، سیئنگز ہے، اس میں بھی ہمیں کلیئرلی ملتا ہے. بٹ جو یہ والا ہے، دس سیمز اے کائنڈ آف ایمبیگیوس، دس سیمز اے کائنڈ آف انکلیئر. سو ہیئر جب ہمیں اس طرح کے اسٹیٹمنٹس ملتے ہیں نا جو کہ بظاہر اپیرنٹلی کانٹرڈکٹری ہوتے ہیں، متضاد ہمیں لگتے ہیں، and when we need to reconcile between them، جب ہمیں اس میں تطبیق کرنی ہوتی ہے، جب ہمیں اس میں جو ہے ان کو جوڑنا پڑتا ہے کسی طرح سے، اس ٹائم پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس ٹائم پہ پھر جو یہ ہمیں جو اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک جگہ پہ ہے، ہم اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں ٹوورڈز دا میننگ آف جو کہ قرآن اور سنت میں ہمارا اپیرنٹ ہے. سو دیٹ مینس اس میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ جب ہم کہیں کہ این اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں پہ ہے، our answer should be he is above the throne، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے. پھر اس کا کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جہاں کہیں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، یا جو ہے اس طرح سے کہ میں تمہارے چہرہ سے زیادہ تمہارے پاس میں ہوں. اٹ مینس اللہ تبارک و تعالیٰ by his power, by his قدرت, by his knowledge
وہ ہمارے ساتھ ساتھ میں ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو سمپل سی بات یہ ہے کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کچھ کہا ہے نا, ہمیں اس کو ری انٹرپریٹ نہیں کرنا. ہمیں اس کو یہ نہیں کہنا کہ جیسے ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا استوا کے بارے میں, اپنے اسینشن کے بارے میں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چڑھے ہیں کہاں پہ, عرش پر, تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں جا سکتے ہیں, کہاں چڑھ سکتے ہیں, کہاں اوپر جا سکتے ہیں؟ اس کے اصل میں معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ پڑھائی کے بارے میں, اپنی سپریورٹی کے بارے میں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اعلیٰ ہے, سب سے سپیریئر ہے. تو یہ وہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ ری انٹرپریٹ, تعویل کر رہے ہیں, تعویل کر رہے ہیں. تو یہ والی تعویل وی نیڈ ٹو اوائڈ. ٹھیک ہے, ہم تعویل صرف وہاں پہ کر سکتے ہیں جہاں پر ہمیں ہنٹ ہو حدیث سے بھی. اگر حدیث میں بھی ہمیں مل رہا ہے کوئی اس طرح کا کوئی قرینہ, ہم اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں یہ زیادہ ٹیکنیکل ورڈز یوز نہیں کر رہی ہوں, سو ایز آپ کنفیوز نہ ہو. اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم تعویل صرف اس وقت کر سکتے ہیں جب کوئی قرینہ موجود ہو. یعنی قرینہ یہی ہے, اصل میں سینٹنس تھا کیا؟ لائن کیم, تو یہ سمپل تھا. پھر قرینہ یہ تھا کہ جو ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ اس کو کر سکتے ہو تعویل. when we said he spoke to the teacher, اس نے استاد سے بات کی. تو یہ ایک ایسا سینٹنس ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پہ لائن کیم کا اصل میننگ لائن نہیں ہے, شیر نہیں ہے, ہمیں اس کی تعویل کرنی ہے. ٹھیک ہے, بٹ وہ تعویل کوئی انسان خود سے نہیں کر سکتا. کوئی بھی بیٹھے گا مجتہد, اجتہاد کرنے والا مجتہد جو ہے بیٹھ کر کہے گا کہ میں اب اس کی تعویل کروں گا. نو, وہ تعویل بھی ہونی چاہیے کس میں؟ اگر ہمیں قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں کلیئر بات آئی ہے. وی کانٹ ڈو انٹرپریٹیشن آف اینی نیم آف اللہ سبحانہ و تعالی آن آور اون. ٹھیک ہے, سو دس از تعویل. سمپلی تعویل ہم کس کو کہتے ہیں؟ ری انٹرپریٹ کرنا, اس کی تہ تک جانا. سو ہم نہیں جا سکتے. یا جیسے شعر و شاعری میں ہم دیکھتے ہیں شاعر کہہ رہا ہوتا ہے فار ایگزامپل کچھ بھی وٹ ایور, اب تو پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ نہیں, اصل میں یہاں پہ پنکھڑی سے مراد پنکھڑی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس سے کوئی پیٹل سے مراد پیٹل نہیں تھا. اٹ ایکچولی مینٹ سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے, تو اللہ کے بارے میں یہ, اللہ نے اگر کوئی بات کہی تو وہی بات ہو رہا ہے, انلیس قرآن اور سنت میں کوئی اور بات ہو رہی ہے اور ہم اس طرح سے پھر اس کو تعویل کر سکتے ہیں. ادروائز اللہ نے اگر اپنے بارے میں کہا اللہ کا ہاتھ ہے تو ہاتھ ہے. اب وہ ہاتھ کیسا ہے؟ وہ ہم جیسا نہیں, وہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے جو کہ اس میں ہے. تمثیل وٹ از تمثیل؟ سیکنڈ چیز ہے ایسی جو وی نیڈ ٹو اوائڈ. تمثیل کس سے نکلا ہے؟ مثل ہم کس کو کہتے ہیں؟ سملر. یعنی اس طرح سے آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں, سملر. تو تمثیل ہم کہتے ہیں کسی کو سملر بتانا, ٹو میک سم ون یا سم تھنگ سملر. یعنی فار ایگزامپل یہ ایک چیز ہے, آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اس جیسی ہے, دس از تمثیل. آپ ان میں سملیرٹی پیدا کر رہے ہیں, آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک جیسے ہیں, دس از تمثیل. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جب ہم اس تمثیل کو پڑھتے ہیں, ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ سو ایز وی کین اوائڈ اٹ. سو ہاؤ وی کین اوائڈ اٹ؟ کیا معنی ہے اس کا کہ دیٹ وی نیڈ ٹو اوائڈ اٹ ان ٹرمز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء. یہ قاعدہ آپ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, لیس کمثلہ شیء. There is nothing and no one as similar to Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ جیسا کچھ نہیں, اللہ جیسا کوئی نہیں. اب اس کا کیا معنی ہے اللہ جیسا کوئی نہیں, اللہ جیسا کچھ نہیں؟ یعنی جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ السمیع. اللہ تبارک و تعالیٰ ہے سننے والے, مکمل سننے والے, پرفیکشن کے ساتھ سننے والے. ہم بھی تو سمیع ہیں, ہم بھی تو سنتے ہیں نا. میں بات ابھی آپ سے کر رہی ہوں, آپ سن رہے ہیں نا. تو ہم نے کہا کہ اللہ بھی سمیع ہے, ہم بھی سمیع ہے, تو کیا ڈفرنس ہے؟ ڈفرنس یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسا کوئی. دیٹ مینس ہمارا سننا ایک انسانی سننا ہے, ایک محدود طریقے سے سننا ہے, اس میں لمیٹیشن. ہم رینج میں سن سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک زون میں سن سکتے ہیں, بٹ اللہ کے بارے میں کوئی رینج نہیں, اللہ کے بارے میں کوئی زون نہیں. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء. یا جیسے ہم نے ابھی بات کی تعویل میں, جب ہم نے کہا کہ اگر ہم کہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ, ید اللہ, تو میں نے آپ سے کیا کہا؟ اس ہاتھ سے آپ کیا مراد لیں گے؟ ہاتھ ہی, ہینڈ. انلیس اینڈ انٹل, تب تک آپ ہاتھ ہی مراد لیں گے. لٹرل معنی ہی اس سے مراد لیں گے جب تک کوئی اور کرینہ نہ ہو. تو کرینہ نہیں ہے, دیٹ مینس ہم ہاتھ ہی مراد لیں گے. فائن, تو یہ ہوگی تعویل. کہ ہم نے تعویل نہیں کی, ہم نے اس ہاتھ سے پاور مراد, ہم نے اس ہاتھ سے ہاتھ ہی مراد لیا. مگر تعویل کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا اوائڈ کرنا ہے؟ تمثیل. دیٹ مینس یہ ہاتھ انسانی ہاتھ جیسا نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہیں گے کہ میں ابھی جیسے ہاتھ میں پین لے کے لکھ رہی ہوں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی معاذ اللہ اس طرح کا ہاتھ اور وہ بھی اس طرح سے کام لیتے ہیں. نو, ہم نے تو تعویل نہیں کی, بٹ ہم نے تمثیل بھی نہیں کی. یعنی ہم نے اللہ کے ہاتھ کو انسانی ہاتھ جیسا نہیں کہا. تو ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں اس کو یہاں پہ دونوں کو لایا, تعویل اور تمثیل, اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں, ضروری ہے بہت. ہم نے کہا ایگزامپل آیا
ہاتھ کی، ہاں ہاتھ کی ہم ایگزامپل لے رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہم اس کی بڑی تعویل نہیں کریں گے. تعویل سے ہم نے کیا بولا، ہم ہاتھ سے ہاتھ ہی مراد لیں گے، ہم پاور نہیں لیں گے. پہنچے نا ہم یہاں پہ، تو یہاں تک پہنچے تھے کون؟ مشبہ. وہ صرف یہیں پہ پہنچے اور یہیں پہ اٹک کے رہ گئے، یہاں سے آگے نہیں بڑھا. نے کہا تعویل نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. ہاتھ سے مراد ہاتھ ہی ہے. کون سا ہاتھ؟ انسانی ہاتھ. جیسا ہمارا ہاتھ ویسا اللہ کا ہاتھ. That's it. مگر ہم ایک سٹیپ آگے پہنچے، ہم یہاں پہ پہنچے. ہم نے کہا ہم تعویل تو نہیں کریں گے مگر تمثیل بھی نہیں کریں گے. تمثیل یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ ہیومن ہینڈ کی جیسے، نو، ایسی کوئی گنجائش ہی نہیں. ہم تمثیل بھی نہیں کریں. تو پھر کیا کریں گے یہاں پہ؟ یعنی ہم کیا کہیں گے پھر یہاں پہ؟ کیا کریں؟ تمثیل بھی نہیں کریں گے. ہم نے کہا ریمبر دا اسٹیٹمنٹ آف امام مالک رحمہ اللہ. انہوں نے کیا کہا تھا استوا کے بارے میں؟ استوا کا میننگ معلوم. سو دیٹ مینس ہم یہاں پہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہینڈ ہے. اب ہینڈ، اس کا میننگ معلوم ہے، اس کا پتا ہے ہمیں کہ اس کا معنی ہے ہاتھ. بٹ اللہ کا کیسا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ والکیف، اللہ کی کیفیت کیا ہے ہاتھ کی؟ دیٹ از مجہول، دیٹ از مجہول. بٹ والایمان بھی، اس پر ایمان ہمارا واجب. والسؤال عنہ بدعہ. جب ہم نے تعویل کی بات کی تو تعویل کے بارے میں جو مشبہ لوگ تھے، مطلب یہ ایک سیکٹ تھا مشبہ، ٹھیک ہے، اینتھرومورفسس، انہوں نے کہا ہم تعویل نہیں کریں گے. صحیح ہے، ہم بھی کہتے تعویل نہیں کریں گے. بٹ انہوں نے وہ بس یہاں پہ دے ڈرو دی لائن ہے، بس یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اوکے فائن، ہیئر وی نیڈ ٹو اسٹاپ، دیٹس اٹ. بٹ ہم جو تھے ہم نے کہا نو، وی اسٹاپ دیر. وائی کانٹ وی اسٹاپ دیر؟ کیوں؟ ہم نے تو کہاں تعویل نہیں کریں گے. بٹ آگے بھی تو ہمیں کچھ پڑھنا ہے نا. جیسے ہم نے کہا کہ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیر ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے تعویل نہیں کیا، ہم نے پیر سے پیر ہی مانا لیا. بٹ جب ہم نے پیر سے پیر ہی مانا لیا تو ہم کہہ سکتے ہیں پھر آپ ٹھیک ہے فائن، جیسا ہمارا پیر ہے معاذ اللہ کا ویسا پیر. نو، اس وجہ سے دیٹ لیڈ ٹو دی ادر پوائنٹ، دیٹ لیڈ اپ ٹو دی ادر پوائنٹ، دیٹ ہمیں تمثیل نہیں کرنی. تمثیل یعنی ہمیں اللہ کی ان چیزوں کو ہم نے تعویل نہیں کی، ہمیں اس کو اپنے ساتھ اس کو سملر نہیں بتانا. We don't have to say کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ hair is like us, Allah subhanahu wa ta'ala has hands like us, Allah subhanahu wa ta'ala has feet like us. No, تمثیل no، کوئی گنجائش نہیں ہے. جیسے میں اگر آپ کو ایک ایگزامپل دوں، آپ بھی کنفیوز ہو رہے ہو. ہم کہتے ہیں ہیومن ہینڈ، کہتے ہیں نا. ہم اسی طرح سے نہیں کہتے ہیں جو گھڑی کی جو سوئیاں ہوتی ہیں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیکنڈ ہینڈ، منٹ ہینڈ، اوور ہینڈ نہیں کہتے. یہ بھی ہینڈ، یہ بھی ہینڈ، اسی طرح سے اور بھی چیزوں کے لیے ہینڈ استعمال ہوتا ہے. تو دیکھیے اس کے لیے بھی ہم نے ہاتھ استعمال کیا. سوئی جو ہوتی ہے جو کلاک میں ہوتی ہے اس کے لیے بھی ہم ہاتھ استعمال کرتے ہیں. بٹ ہمارے ہاتھ کا الگ فنکشن، اس کے ہاتھ کا الگ فنکشن. دو وی کال all these things like human hand اور جو کلاک کا ہینڈ ایٹ ہینڈ. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے. بٹ how is that without us? We don't know. کئی کو مجھول ہمارے لیے دیٹ از unknown, that is like impossible for us to comprehend, that is impossible for us to understand. ہم نہیں اس کو سمجھ سکتے. بٹ ہم اس کی تعویل نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم اس کو سملر بتا سکتے کہ ہاں اللہ کا ایسا ہاتھ، اللہ ایسے دیکھتے، اللہ ایسے سنتے، اللہ ایسے ہنستے. We can't say that. اب اس کے بعد ایک تیسرا بھی آیا سیکٹ، اس نے کہا یہ تمثیل اور تعویل میں تو بڑے ہم پھنس گئے ہیں، we just need to get out of this. بہت سارے لوگ جو ہے ایسے بھی ہم نے کہا کہ we need to get out of this. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جب بھی ان سے کہا جاتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، تو کیا معنی ہے اس کا؟ they used to say واللہ اعلم. وہ کیا کہ اللہ ہی بہتر جانتے، we don't know, we don't know. وہ ہر ایک بات کو لے کے بولتے تھے we don't know، ہمیں نہیں پتا. تو اس کے معنی ہے تفویض، جو میں نے تھرڈ ٹرم لکھی ہے. تفویض، تفویض یعنی تفویض اصل میں ہم کہتے ہیں سرنڈر کرنا، سپرد کرنا. یعنی وہ کہتے تھے اپنی جان چھڑانے کے لیے اللہ ہی بہتر جانتے، یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حوالے کرتے تھے اینڈ وی ہیو نو نالج آف اٹ. سو دس از اے رانگ عقیدہ. وائی از اٹ رانگ عقیدہ؟ ہمارا بھی تو ایسا ہی عقیدہ ہے. نو، ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے. کیوں ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیے قرآن کا جو ہے 70 to 80% قرآن، میں نے کل بھی بتایا آپ کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اسٹیٹمنٹ بھی کوٹ کر کے کہ قرآن میں آپ دیکھیے کوئی بھی ورس ہے نا، موسٹ آف دا ورس آف قرآن لاسٹ میں وہ اینڈ ہو جاتی ہے کیا؟ کس کے ساتھ؟ اللہ کے کچھ صفات کے ساتھ. واللہ غفور الرحیم، واللہ سمیع العلیم، ٹھیک ہے، ان اللہ شاکر علیم، ان اللہ تواب الرحیم، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. So that means 70 to 80% of the قرآن اللہ کے یہی نام اور ایٹریبیوٹ ہے. اب اگر ہم ہر نام اور ہر ایٹریبیوٹ کو لے کے بولے واللہ اعلم، تو that means قرآن کی 80% کو ہم کچھ ایٹریبیوٹ ہی نہیں کر سکتے. We are saying for everything that واللہ اعلم. This is wrong. Rather what do we say؟ ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جیسے اللہ کا نام ہے السمیع، تو ہم کہیں گے اس میں کیا پہلے ہم اس پہ تعویل نہیں کریں گے. نو تعویل. تعویل یعنی کیسے نہیں کریں گے؟ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سمیع سے مانے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں، وہ نہیں سن سکتے کہ سننے کے لیے کان ضروری ہے. نو، ہم تعویل نہیں کریں. ہم کہیں گے اللہ سنتے ہیں. سننے کا جو مطلب ہے اللہ وہی سنتے ہیں جو معروف ہے، جو معلوم ہے. السمع، سننا، جو میننگ ہے اس کا
اللہ کا وہی معنی ہم لیں گے, تعویل نہیں کریں گے, انٹرپریٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے بھائی, ہوگی ایک بار. دین سیکنڈ, ہم تمثیل نہیں کریں گے. تمثیل یعنی ہم ایسا نہیں کہیں گے جیسے ہم سن رہے ہیں ایک زون میں سن, ایک رینج میں سن رہے ہیں, اللہ بھی ویسے سنتے ہیں. نو, وی وانٹ ٹو تمثیل. ٹھیک ہے. اینڈ تھرڈ, وی وانٹ ٹو تفویض. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ ہی بہتر جانتے وہ کیسے سنتے ہیں, یعنی وہ تو ہم کہتے ہیں پر ہم we can't say this کہ we don't know what sama is, what hearing is, what this being sami is. We won't say that. Why? Because that no. امام مالک نے کیا کہا, الاستواء معلوم, یہ پتہ ہے بیٹھنا کس کو کہتے ہیں, but the meaning of استواء is, but regarding Allah subhanahu wa ta'ala the meaning is unknown to us. We can't comprehend. But ایمان بھی واجب والسؤال عنہ بدعہ. So this is our aqidah for all the names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. ایکسٹرا پوائنٹ اگر کوئی یاد رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے کہ اس طرح کے واقعات, یہ ہے نا نواقص, یعنی توڑنے والی, نواقص, نالیفائرز, انویلیڈیٹرز, جو توڑتی ہیں اللہ کی توحید, اس والی توحید کو. اس میں آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں, پہلا تمثیل اور دوسرا تعطیل. ٹھیک ہے, یہ میں نے اب نہیں بولی تھی زیادہ یہ ٹرم کیونکہ تھوڑا ٹیکنیکل تھا. پھر اسی تعطیل میں دو ٹرمز ہیں کہ چارٹ آپ بنا سکتے ہیں. اس میں آتا ہے ہمارا کون سا, تعویل اور تفویض. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہا ہے. اور جو یہ دو ٹرمز ہیں نا, یہ والی تمثیل اور تعطیل, یہ جو دو ٹرمز ہیں, ان کو لے کے بنتا ہے الحاد. اگر چاہیں تو لکھ سکتے ہیں, آپ کا ایکسٹرا ہے سمجھنے کے لیے تو وہ ضروری ہے, یہ آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں الحاد. واٹ از الحاد؟ الالحاد, الحاد یعنی ہم کہتے ہیں کہ disbelieving, it is to disbelieve in the names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہ دونوں ہے نا, تمثیل اور تعطیل, جب ہم کرتے ہیں اللہ کے ناموں کے سلسلے میں, that leads to the الحاد. اسی انسان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ملحد ہے. میں سنا ہوگا فلاں شخص ملحد ہے. ہم ملحد ایک جنرل ٹرم استعمال کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں, کوئی بھی جو ڈسبلیو کرے, کوئی ڈسبلیور ہم کہتے ہیں وہ ملحد ہے. بٹ this kind of ilhad is specifically related to the names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اور لوگوں کو چھوڑ دو جو کہ اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں. الحاد کی معنی تمثیل اور تعطیل. اب ہمارا پوائنٹ آتا ہے کہ ہم اللہ کے نام رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں. دیکھیے, سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بھی نام ہیں, ہم ایک سمپل سا نام لیتے ہیں. سمپل سا نام یعنی جو ہم اکثر سنتے آتے ہیں, جیسے کہ میں جو شروع سے بھی میں نے اس ورڈ کو کوٹ کیا, سمیع, یہ نام ہے. اب اسی میں ہم دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں. پہلی بات, اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی نام رکھنا ہے تو ہمیں شروع میں اس کی لگانا ہے عبد. کیا لگانا ہے؟ عبد. تو ہوگا عبد السمیع. عبد السمیع یعنی سمیع کا بندہ, یعنی who is سمیع ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. عبد means slave of السمیع. ٹھیک ہے, اب یہ اس طرح سے انگلش میں لکھا جاتا ہے السمیع, actually it is سمیع. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ ہے this is masculine. ٹھیک ہے, now we have to write it as feminine. feminine کے لیے ہم کیا رکھیں گے؟ it will be اما, اماتو, اماتو سمیع. ٹھیک ہے, اماتو, this is some general knowledge about it. اماتو سمیع. ٹھیک ہے, masculine بھی ہو گیا, feminine بھی ہو گیا. تو یہ ایک پہلا رول یہاں پہ رکھیے گا آپ اگر ہمیں اللہ کے نام رکھنے ہیں. سیکنڈ رول, دیٹ از کہ از دس الاؤڈ, اگر ہم عبد اور اما کے بغیر جسٹ اللہ کا نام رکھنا چاہیں. اس میں دو تین چیزیں ہیں سمجھنے کی. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی نام رکھنا ہے تو اس میں اللہ کے ساتھ اضافت دیے بغیر اپنی بندگی کی, جیسے یہی عبد یا اما لگائے بغیر, اس میں پہلا پوائنٹ آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ نام اللہ کا ذاتی نام نہیں ہونا چاہیے. جیسے فار ایگزامپل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام السمیع, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے اس میں جو صفت پائی جائے ہے کس کی, ہیئرنگ کی, وہ بندوں میں بھی ہے, یعنی ہم بھی سنتے ہیں. اب اس میں تمثیل نہیں ہے جو میں ابھی آپ کو پڑھایا, تمثیل نہیں. اللہ کا سننا از ڈفرینٹ, وہ ہمارا سننا از ڈفرینٹ, بٹ سننے کی جو صفت ہے وہ ہم میں بھی پائی جاتی ہے. دیٹ مینس ایسے نام اللہ کے کہ جن میں جو صفت پائی جاتی ہے وہ بندوں میں بھی پائی جاتی ہیں, وہ ہم عبد اور امہ کے بغیر یوز کر سکتے ہیں. عبد اور اماتو کے بغیر یوز کر سکتے ہیں, بٹ ود دا کنڈیشن کہ پھر یہ الف لام یو ہیو ٹو اومٹ. یہ ہے نا السمیع, سمیع اور شمسیہ ہے, بٹ سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں السمیع. تو آپ کو ال مٹانا ہے, یو جسٹ ہیو ٹو رائٹ سمیع, سمیع. ٹھیک ہے, سمیع, 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 اس طرح سے رکھنا ہے آپ کو. تو یہاں پہ یہ پراپر, یہاں پہ ورڈ تھا, یہ پراپر نیم تھا, یہ السمیع, دا آل ہیئرنگ, دا, بٹ یہاں پہ یہ کامن رکھا ہے, کوئی بھی سننے والا. تو دس وے یو کین یوز اٹ. تو اس میں لیکن شرط کیا ہے, ایک کہ وہ نام جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, اس میں جو صفت ہے وہ عام, وہ کامن, وہ انسانوں میں بھی پائی جانے والی ہوں, کیا آپ رکھ سکتے ہیں رکھنے کے ساتھ ساتھ. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو الف لام اومٹ کرنا ہے. فائن. So what about those names جو کہ اللہ کے ساتھ خاص ہے؟ دیکھیں الرحمن, یہ جو نام ہے الرحمن,
یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسپیسیفک نام ہے، اسپیسیفک، ٹھیک ہے. اس میں جو رحمت پائی جاتی ہے وہ الرحیم والے نام جیسی نہیں ہے. الرحیم کا جو نام ہے نا، اس میں کون سی صفت ہے؟ مرسی. یہ ہیومنز میں بھی پائی جاتی ہے. تو رحیم والا نام ہم رکھ سکتے ہیں فار ہیومنز عبد اور اما کے بغیر، بٹ پھر کیسے رکھنا ہے؟ جسٹ رحیم، جسٹ رحیم. بٹ اگر بات آئی الرحمن کی، الرحمن ہم کسی کا بھی نام رحیم سے عبد اور اما کے یوز کیے بغیر، یعنی ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے رحمان. اکثر یہ ہوتا ہے ہماری کانٹیننٹ میں، ہم کسی کو بلاتے ہیں رحمان رحمان. اٹ از ویری رانگ، اور یہ یہاں پہ بالکل ایک گناہ ہے، یہ حرام ہے کسی کو رحمان بلانا. کیونکہ رحمان کا جو نام ہے رحمان، یہ اللہ کا اسپیسیفک نام، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اور ہم اللہ کے اس ذاتی نام کو اگر ہمیں رکھنا ہو کسی انسان کو، عبد اور امہ کے بغیر نہیں یوز کر سکتے. یعنی رحمان کا بندہ، یہ نہیں کہ وہ رحمان ہے، نو وی کین سے رحمان کا بندہ، رحمان کی بندی، عبد الرحمان، امت الرحمان. دس شوڈ بی دا وے. ہم نہیں رکھ سکتے رحمان کسی کو، نو دس از ناٹ پرمیسیبل. بٹ رحیم جو ہے، الرحیم، یہ اگر ہم چاہے رکھنا ہے، کیونکہ اس میں جو صفت ہے مرسینس کی، وہ ایک ایسی صفت ہے جو کہ انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے. دلیل قرآن میں وَبِالْمُؤْمِنِينَ رحیمہ، اور وہ مومنوں کے ساتھ کیا تھے؟ رحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم he was a human, though he was a prophet, but he was a human. ان میں جو بتایا جاتا ہے کہ he was رحیم، that means رحیم میں جو صفت ہے انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے. So we can use this name for if we want for ourselves، امتو اور عبد کے بغیر بھی، بٹ الف لام کو پھر اومٹ کرنا ہے. امدو یہ بھی نام اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اگر ہمیں یہ کسی کو رکھنا ہوگا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ عبد الصمد، عبد الصمد یا امت الصمد. ٹھیک ہے، یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ سمد کا بندہ، سمد کی بندی، نہ کہ سمد خود. ٹھیک ہے. سو یہاں پہ یہ چیزیں جو ہے کہ کلیئر ہونی چاہیے اللہ کے ناموں کے بارے میں. اگر کسی کو رحمان پکار رہے ہوں، کائنڈلی نیم چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ جسٹ یوز دا ورڈ عبد الرحمان. ڈونٹ سے ٹو اینی ون رحمان. سو دس واز اٹ.